بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو حدیث مبارکہ ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں دیکھنا یہ ہوگا کیا آج کے زمانے میں ہم بھی اس غفلت کا شکار تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے رکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیونکہ روز قیامت ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا تصور جواب دہی۔ ہمیں احتیاط کرنا ہوگا، خیال کرنا ہوگا، کیونکہ سوال بھی ہم سے ہونا ہے اور اپنے ماتحتوں کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وهي مسئولۃ عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے یا تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اپنی رعیت کا، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناظرین، رعیت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اس سے گھر کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح سے اگر کوئی ملک کا سربراہ ہے تو اس سے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم سے بھی سوال ہوگا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے مال کا حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، ہر شخص کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کا جواب دہ ہے۔ اگر ایک ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں اس سے اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ ان سے سلوک کیسا کیا، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ان کا خیال کیا یا نہیں کیا۔ اگر گھر کا سربراہ مرد ہے تو اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیوی کے حقوق کا خیال کیا یا نہیں کیا، بچوں کی تربیت کیسے کی، بچوں کی پرورش کیسے کی، اس کو دین کی تعلیم دی یا نہیں دی تو کتنی دی۔ تو ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا اپنے ماتحت لوگوں کا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو ملازم اور نوکر کی حد تک جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور ان سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ جو تم خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ تو جناب، بیوی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو خود کھاؤ بیوی کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو بیوی کو بھی وہی پہناؤ۔ اور اسی طرح سے غلام یا جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سلوک کرنے کا اسی طرح سے حکم آیا ہے۔ تو فکر کرنے کی بات ہے، یہ اسلام کا تصور جواب دہی ہے کہ ایک دن ہمیں ان کے بارے میں بھی جواب دہ
ہونا پڑے گا۔